وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وصل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعته أجمعين حاضرین و سامعین محتشم، آج کی ہماری بزم بسلسلہ عرس مبارک اور ایصال ثواب برادر اکبرم جناب صوفی باصفا اور المتوکل علی اللہ جناب صاحبزادہ عبد الباقی جان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دوستو، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور اس حقیقت سے کسی کو کوئی انکار نہیں۔ کائنات میں منکرین خدا بھی موجود ہے، منکرین انبیاء اور رسول بھی موجود ہے، ملائکہ اعظام، جنت و جہنم، بہت سارے منکرین موجود ہے، لیکن آج تک کوئی بھی ایسا منکر نہیں آیا کہ جو موت کا انکار کر دے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ کی ایک شاخ جسے سلسلہ شاذلیہ کہتے ہیں، اور اس شاذلیہ سلسلہ کے آگے ایک شاخ ہے جسے سلسلہ قسطرانیہ کہتے ہیں۔ جو سلسلہ عالیہ قسطرانیہ کی بزرگ ہیں، وہ اپنی مریدوں کو دوسرے اسباق کے ساتھ ساتھ 1000 دفعہ روزانہ تسبیح پر وظیفہ دیتے ہیں کہ آپ نے صبح سے شام تک 1000 دفعہ موت 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 کا ذکر کرنا ہوتا ہے، اور اس موت کو کہتے ہیں ہاضم اللذات، لذتوں کو ہضم کر دینے والا، لذتوں کو ختم کر دینے والا، یہ موت ہے۔ مشائخ نے موت کے لیے ایک اور موت کا بھی تذکرہ کیا ہوا ہے، اور ایک حدیث شریف کا ایک جز تلاوت فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جائیں۔ مرنے سے پہلے مرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میت کی چون کے اپنی کوئی ہابیز، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، ان کے کوئی اپنی خواہشات نہیں ہوتی، وہ کسی دوسروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پانی گرم ڈالے ٹھنڈا ڈالے، انہیں جلدی دفنائے بدیر دفنائے، اسے قبر میں دفنائے، ویسے زمین پہ پھینکے، کفن لٹھے کا دے دے یا پھر کسی اور کپڑے کا دے، رنگین دے یا سادہ دے،
تو وہ آگے سے کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا، اسے کہتے ہیں میت۔ تو بتایا گیا کہ موتو قبل ان تموتو، اپنی ساری خواہشات کو ایسے ہی ختم کر لو جیسے میت کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ تو جب موتو قبل ان تموتو کے مقام پر مشرف ہو جائے تو پھر تمہیں نہلایا بھی جائے گا، تمہیں کفن بھی دیا جائے گا، تمہیں اچھی طریقے سے کاندھوں پر اٹھا کے قبرستان تک لے کے جائیں گے، تمہاری عزت اور ویلیو ہو جائے گی۔ لیکن آپ اس موت جو موت کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، اس موت سے پہلے مرنا ہوگا، تو پھر جا کے آپ اس موت کا جو روح نکلنے کا ایک مشاہداتی طور پر ہوتا ہے، جب آپ اس سے پہلے مر جائیں، اس سے پہلے آپ فوت ہو جائے، تو پھر اس موت کا مزہ پھر تمہیں ملتا رہے گا۔ پھر یہ شہداء کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے۔ ہم شہید کو میت کا لفظ تو نہیں کہہ سکتے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور دوسری جگہ میرے رب نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات یا امواتا بل احیاء یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ۔ اللہ رب العزت نے تو یہاں تک فرمایا کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے، فرحون بما آتاهم اللہ، رب نے ان کے حق میں جو فیصلہ فرمایا ہے اس فیصلے پہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی نے موت قبل الموت کا ایک تذکرہ شہداء کی زمرے میں بھی فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شہیدوں کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ انہیں میت کا لفظ نہ استعمال کی جائے، بل احیاء، یہ زندہ ہے۔ تو آپ شہید کی تعریف فرماتے، شہید کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے اللہ رب العزت کی ظاہری دشمنوں سے لڑنے والے کو شہید کہتے ہیں۔ اور اس شہید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں آپ میت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اسے شہید ہی کہیں گے، قتیل کہیں گے انہیں۔ تو فرماتے اللہ کے ظاہری دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے جو اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں اسے شہید کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے دو اور دشمن بھی ہے، ایک تو کفار مشرکین اور بے دین ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کی دو اور دشمن ہے، اور ایک دشمن تو شیطان ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ عدو مبین، یہ دشمن ہے میرا، اور ایک دشمن نفس ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا عاد نفسک فإنہ ان تصب بمعادتی، اپنے نفس سے دشمنی رکھو کیونکہ تیرا نفس جو ہے وہ میری دشمنی پر کڑا ہے، مجھ سے دشمنی کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں بھی اللہ کے دشمن ہوئے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے کہ ظاہری دشمنوں جو مشرکین ہیں، کفار ہے، منافقین ہے، ان کے ساتھ لڑتے لڑتے اگر کوئی بندہ دار فانی سے کوچ کر جائے تو شہید ہے۔ تو رب کے ان دو دشمنوں سے جو ہمارے اندر موجود ہے، ان کے ساتھ اگر لڑتے لڑتے زندگی میں ان کی مخالفت کرتے کرتے اگر کوئی بندہ دنیا سے اسی حالت میں چلا جاتا ہے جو ان کی لڑائی ان دو دشمنوں کے ساتھ جاری ہے، فرماتے ہیں اسے بھی شہید کہا جاتا ہے۔ پھر اور یہی صوفیہ نے کہا ہوا ہے کہ یہ موت قبل الموت کا منظر یہی ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے ایک طریقہ میرے رب نے فرمایا ہوا ہے کہ اس طرح کی موت حاصل کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العزت ثابت قدم رکھ لیتا ہے کسی ایسے بندے کو کہ جو مومن ہو، حالت ایمان میں ہو، دنیا میں بھی اسے ثابت قدم رکھ لیتا ہے اور آخرت میں بھی وہ ثابت قدم ہی رہتا ہے۔ مفسرین تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ
یثبت اللہ الذین آمنوا، یہ جو ثابت رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے دنیا میں اللہ رب العزت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ مبارک سے اسے ثابت قدم رکھ لیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ وہ جب کہتے ہیں نا اللہ 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 اللہ، انہیں اپنی زندگی اسی پر گزاری ہوئی، اسی پر اسے استقامت نصیب ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اسی پر اس کو استقامت مل جائے تو پھر رب کائنات اسے ایسے نہیں چھوڑتا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی حمایت اور نصرت میں ملائکہ نازل ہو جاتے ہیں، اور وہ ملائکہ اعظام انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ نہ خوف رکھیں نہ حزن رکھیں، وابشروا بالجنہ، اور انہیں جنت کی بشارت عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا میں ہی اس حیات میں اسے اللہ رب العزت کہ وہ ملائکہ جنت کی بشارت عنایت فرماتے۔ تو دنیا میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، حیات دنیا میں وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ رہتا ہے۔ وفی الآخرہ، اور جب ان کی آخرت کی منزل آتی ہے تو تب بھی آخری لفظ ان کا یہی ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس پر اللہ کریم اسے ثابت قدم رکھ لیتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے موت کا ذکر فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ صالح بندی کی موت کا کیا منظر ہوتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ گزاری ہو تو ان کی وفات کا منظر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اس روح کو اس جسد سے محبت ہو جاتی ہے۔ انہیں جب رب کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس اب تو پلٹ جا، اپنی رب کی طرف پلٹ جا، اس حال میں پلٹ جا کہ رب تجھ سے راضی ہو اور تو رب سے راضی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، مجھے میرے گھر سے جب زیادہ محبت ہو نا، میں آپ کو مثال پیش کروں کہ صوفیاء کو، مریدوں کو اپنے مشائخ سے محبت ہوتی ہے نا، تو ابو اسے اپنے گھر میں بھی بلائے نا، فون کر کے بلائے، آ جاؤ گھر آ جاؤ، وہ آستانے کی دال چاول والے لنگر کو ترجیح دیتے ہیں اپنے گھر کے پلاؤ اور کابلی مٹن پر۔ وہ کہتے ہیں میرے مرشد ہے جی، مجھے اس سے محبت۔ تو جب حکم دی جاتی ہے اس روح کو کہ اب چھوڑ دو اس جسم کو، تو روح آگے سے عرض کرتا ہے پروردگارا یہ ایک جسد صالح ہے، اسے میں نے پایا ہے ہمیشہ تیرے ذکر میں، تیری یاد میں پایا ہے، تیرے حبیب کی محبت میں پایا ہے۔ یہ جب فجر ہوتا تو نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا تو میں اس کے اندر ہوتا، یہ ظہر میں نماز پڑھتا، یہ تیرے بارگاہ میں سجدریز ہوتا، تو ربا میں اس جسد کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں مجھے اس سے الفت ہو گئی ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں لیکن اجل تو ہے، اور اجل میں انہیں روح کو لالچ کی کیا دیا جاتا ہے؟ لالچ بھی تو دی جاتی ہے، رب نے وہ لالچ ہمیں پہلے سے فرما دیا۔ فرمایا تجھے اگر اپنی رب سے محبت ہے نا، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنے محبوب سے تو ملنا ہوگا نا۔ محبت تب پائے تکمیل تک پہنچتی ہے جب عاشق کی ملاقات اپنے محبوب سے ہو جائے، بس یہ وہ محبت کی معراج ہے۔ اچھا آپ کو محبت ہے اللہ رب العزت سے، تو رب کائنات نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ایک لالچ یہ بھی ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کر لوں تو انہیں بتا دے کہ پہلے مر جاؤ پھر رب سے ملاقات ہوگی تمہاری۔ مر جاؤ
تو پھر تمہاری ملاقات ہوگی. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کیف الوصول الی سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن خیوف. فرماتے ہیں معشوق سے ملنا کوئی اتنا آسان ہے. سعاد ایک معشوق کا نام تھا، تو وہ جو عاشق تھا نا وہ شاعر تھا، تو وہ اپنے دل کو کہتا ہوتا تھا کہ کیف الوصول الی سعاد ودونها، محبوب تک، سعاد معشوق تک پہنچنا کوئی آسان کام ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے قلل الجبال ودونهن خیوف، اس سے پہلے تو بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں، بڑی بڑی گہرائیاں ہیں، سفر بہت ہے. تو جو محبوب سے ملنا ہو، معشوق سے ملنا ہو، تو پھر اس کے لیے اس موت کو قبول کرنا ہوگا، تب جا کے محبوب سے ملنا ہوگا. تمہیں پہلے اس کو قبول کریں گے. تو اس روح کو یہ لالچ پہلے سے دی گئی ہے کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. جو اللہ سے ملاقات ہونا چاہتے ہیں ان کو کہو مر جاؤ، پھر رب سے ملو گے. تو کہا جاتا ہے اس روح کو نکل جا، رب سے ملنا نہیں، تو رب سے بھی ملنا ہے، لیکن یہ جسم مجھے بہت پیارا ہے، اس کو چھوڑ کے میں نہیں جانا چاہتا. تو ملائکہ اعظام کو حکم دی جاتی ہے کہ اس روح سے پوچھو تجھے کس سے محبت ہے. یہ جسم سے بھی محبت ہے تجھے، تو اس جسم کی خد و خال سے تو تجھے محبت نہیں ہے نا. تجھے محبت اسی لیے ہے کہ یہ جسم اللہ کے ذکر پر ذاکر ہے، اسی لیے ان سے محبت ہے نا. ہاں میرا اسی سے محبت اسی لیے ہے. تو بتا تجھے تیری محبت کس سے ہے؟ تو روح کہے گا میری محبت اللہ سے ہے جل وعلا شان. تو ملائکہ اعظام کو حکم دی جاتی ہے کہ اب یہ روح، ان کا روح جو ہے وہ منہ کے ذریعے نکالا جائے. ملائکہ اعظام کوشش کریں کہ وہ روح کو منہ کے ذریعے نکال دے، لیکن ناکام ہو جاتے ہیں. ناک کے ذریعے نکالنے کی کوشش کریں، ناک کے ذریعے نکالنے کی کوشش کریں گے تو ناکام ہوں گے. آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، لیکن وہ ناکام ہوں گے. تو پوچھ لیں ان سے کہ اس کو محبت کس چیز سے ہے؟ مجھے محبت اللہ سے ہے جل وعلا شان. تو پھر حکم دیا جائے گا کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اپنی ہتھیلی پر میرا نام لکھ دے، یعنی اللہ کا نام لکھ دے. تو ہتھیلے پر اسم اللہ لکھی جائے گی، اور جب اسم اللہ لکھی جائے گا کہ یہ محتضر جو ابھی قریب الموت ہے یہ بندہ، ان کی آنکھوں کے سامنے لگائیں. جب وہ اسم اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتے لگا لیتے ہیں تو روح اس اسم کو بوسہ دینے کے لیے تڑپ کے باہر آ جاتا ہے، اور جیسے باہر آ جاتا ہے ملائکہ اعظام اسے قبض کر لیتا ہے. تو فرماتے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ سارا تمہید میں نے اس لیے بیان کی کہ برادر اکبرم جناب حضرت عبد الباقی جان صاحب ظاہری طور پر کچھ نہیں پڑھے ہوئے تھے، علم دین سے کچھ نہیں پڑھے ہوئے تھے. جو علوم دینیہ ہے حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ نے ان پہ بڑی کوشش کی تھی، لیکن علوم دینیہ میں سے آپ کچھ نہیں پڑھ سکے. ان کو کوئی سائیکاٹرسٹ کے پاس لے کے گئے، ان کا دماغی علاج ہوتا رہا، انہیں الیکٹرک شاکس بھی دی گئی، دوائیاں بھی کھاتے رہے، لیکن وہ علوم دینیہ سے کچھ حاصل نہ کر سکے. لیکن وہ علوم جو رب اپنے بندوں کو خود عنایت فرماتا ہے، جس کو علم لدونی ہے، اللہ کریم نے ان کے دل اور قلوب و اذہان میں داخل فرمایا تھا. تو اگر ایک مومن صالح ہو، ابھی عاشق اللہ صاحب یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ کریم صالحین کی ذریت، صالحین کی اولاد کو ایسے نہیں رکھتا کہ صالح باپ اگر ان کی اولاد بحالت ایمان باقی رہے تو پھر اگر صالح اولاد
وہ فوت ہو جائے اور والد پہلے ان سے فوت ہو چکا ہو، صالح والد ہو، تو اللہ کریم ان اولاد کو بھی اپنے اس صالح باپ کے ساتھ جنتوں میں جگہ عنایت فرما دیتا ہے۔ میں آپ کو حدیث شریف ایک سنا کے اجازت چاہوں گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا ارشاد گرامی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن لقطہ، مس کیریج، بچہ جس کے ابھی باڈی شکل نہ بنا ہو، مس کیریج ہو جائے، فرمائے وہ جو گوشت کا لوتڑا ہے مس کیریج ہو، فرماتے وہ اپنی والدین کے لیے قیامت والے دن شفیع رہے گا۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے شفیع رہے گا، کیسے پہچان جائیں گے اپنے والدین کو؟ فرمایا ہر بچے کو اپنی والد کی خوشبو سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا والد ہے یا میرا والدہ ہے، اسی کی وجہ سے اس کی بچت ہوگی۔ اسی مضمون کے ایک اور حدیث بھی مصنف ابن شیبہ نے ذکر کیا ہوا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک طفل، ایک بچے کی وجہ سے ان کی مستحق جہنم والدین کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ طفل کیا ہوگا، منظر بھی پیش کرتے، والدین کے حق میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ اس والدین کو جہنمی ہے، اسے جہنم میں داخل فرما، اور بچہ چون کے معصوم ہے وہ تو جنت میں جائے گا۔ وہ اپنی والدین کی دامن کو پکڑے ہوں گے، اگرچہ جنت میں قیامت میں تو کپڑے نہیں ہوں گے، لیکن حدیث کا مضمون دامن کا ہے، تو معنی یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ لپٹے ہوں گے۔ ملائکہ اعظام سے بحث کرتے جائیں گے، انہیں کہاں لے کے جا رہے ہوگا؟ یہ جہنم میں لے کے جائیں گے۔ نہ میرے ابو امی ہے، میں اسے جہنم میں جانے نہیں دوں گا، رب کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ نے فرمایا جہنم میں داخل کر دو، نہ میں اسے جہنم میں داخل نہیں کروں گا، نہیں ہونے دوں گا اس کو۔ جب ملائکہ اعظام انہیں زنجیروں میں جگڑ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے تو یہ جو ان کا چھوٹا بچہ ہے وہ کہیں گے چلو اسے جنت میں تو داخل نہیں کر سکتے، تو میں بھی اپنے والدین کے ساتھ جہنم میں جانے کو تیار ہوں، میرے والد ہیں، امی ابو ہے، یہ جہاں رہیں گے میں بھی وہاں رہوں گا۔ تو رحمت پروردگار جوش میں آئے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا ایک طفل کو اپنی والدین سے اتنی محبت ہے، تو طفل چون کے اہل جنت میں سے ہے، اسی لیے والدین کے بارے میں بھی فیصلہ کیا جائے کہ اسے بھی جنت میں داخل فرما دیا آپ۔ یہ طفل کا اپنی والدین کے بارے میں ہے، لیکن پھر کیا ہی بات ہوگا اصحاب کہف کا۔ وہ سورہ کہف پڑھ کے سنیں گے تو اس میں لفظ آئے گا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ٹھیک ہے نا؟ وہ دیوار گر رہی تھی اور پر جا کے دیوار کو سنبھالنے کی کوشش کی گئی، تو دیوار جب کھڑی ہوئی تو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں نے ہمیں شہر میں آنے بھی نہیں دیا تھا، رات کو بارش بھی برس رہی تھی، ہمیں تکلیفیں بھی ساری ہوئی تھی، تو آپ نے اس کی گری ہوئی دیوار کو کھڑی کر دی، یہ کیوں کیا آپ نے؟ تو حضرت خضر علیہ نبی علیہ السلام جواب ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس دیوار کے نیچے یہ ان بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن بچے کیا ہے؟ تو فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا جو ابو تھے نا، والد صاحب، تو ان کا ابو صالح تھے، نیک تھے۔ ہم نے بچوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے اہل علاقہ کو نہیں دیکھنا، انہوں نے ہمیں کھانا دیا نہیں دیا، ہمارے ساتھ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، ہم نے اس کی ابو کو دیکھنا ہے، اسی لیے اس کی دیوار کو ہم نے کھڑی کر دینا ہے۔ مفسرین فرماتے کہ ان کا ابو صالح نہیں تھا بچوں کا، ان کا دادا بھی صالح نہیں تھا، ان کا پردادا بھی صالح نہیں تھا، ان کا پردادا بھی صالح نہیں تھا، 7ویں پشت میں ان کا ایک دادا صالح تھا، رب نے اس 7ویں پشت والے دادے کی لاج رکھی اور ان کے پوتوں کو اللہ نے نجات عنایت فرمائی ہے۔ تو پھر والد ہو اخنزادہ سیف الرحمان،
اور بیٹا ہو عبد الباقی جان۔ عاشق اللہ صاحب نے کہا کہ خوابیں جو ہے نا وہ دلالت اس پہ نہیں کرتی، میں بھی مانتا ہوں کہ خواب جو ہے وہ اپنے لیے حجت ہے۔ حضرت عبد الباقی جان صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہاں دفن ہے؟ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا قبر مبارک اوپر اور آپ ان کے نیچے ہیں۔ یہاں سے آپ کی وفات کے بعد میں نے ان کو خواب میں دیکھا۔ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عبد الباقی جان صاحب جو ہے وہ ایک کمرے میں ہوتے ہیں، کافی ہائی فائی کمرہ ہوتا ہے، فرنشڈ، اور اس میں سے اس کا ایک بیڈ بھی لگا ہوتا ہے، ٹیبل بھی لگی ہوئی ہے، اور کافی وہ فرنشڈ کمرہ ہوتا ہے۔ تو ان کا رنگ تھوڑا سا اڑا ہوا ہوتا ہے، تھوڑی سی زردی مائل ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں یار تمہیں یہاں ڈر نہیں لگتا؟ وہ کہتا ہے یار اس کمرے میں کس کو ڈر لگے، یہ تو اچھا خاصا کمرہ ہے، لگا ہوا کمرہ۔ تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، بس اللہ رب العزت ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ تو جب ہم کہیں ساتھ میں جایا کرتے ہوتے تھے تو وہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ آپ آگے چلو میں تمہارے پیچھے جاتا ہوں، وہ ان کی شفقتیں تھیں۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں اس خواب میں کہ آؤ جی یہ کرسی پہ بیٹھو۔ میں کہتا ہوں میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا تو تو نیچے بیٹھے گا، کہ کوئی بات نہیں بیٹھو آپ۔ میں اس کرسی پہ بیٹھ جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اوپر سے حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کا ہاتھ مبارک نیچے آ جاتا ہے۔ تو ہاتھ نیچے آ جاتا ہے، اس میں سے پھل ہوتے ہیں کچھ، وہ ٹیبل پہ رکھ لیتے ہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں، میں ان کو اکثر و بیشتر کہتا ہوتا تھا، وہ مجھے کہتا ہوتا تھا کہ یار تو نے بڑے مزے کیے، مجھے کہتے ہوتے تھے کہ تم نے بڑے مزے کیے۔ پھر میں جواب دیتا اور بھی میں نے مزے کرنے ہیں، میں ان کو جواب دیتا تھا حیات میں۔ جب وہ مجھے کہتے ہوتے تھے اکثر و بیشتر یار تم نے بڑے مزے کیے، پشتو میں مجھے کہتے خے مزے دے اوکڑے، میں پھر جواب دیتا نور بم لاکھوں، ہم کہتے اور بھی کرنے ہیں مزے۔ تو وہاں میں ان کو کہتا ہوں یار باقی صاحب آپ نے تو خوب مزے کیے ہیں، یہ مبارک صاحب تجھے یہ دے رہے، تو مجھے کہتے ہیں اور بھی مزے کرنے ہیں ابھی میں نے۔ تو اگر والدہ خنزارہ سیف الرحمن ہو اور بیٹا ساتویں پشت میں بھی نہیں ہو بلکہ حقیقی بیٹا ہو، تو جو 7 پشتوں والے دادی کے لیے اللہ کے 2 برگزیدہ بندے آ کے ان کا مدد فرماتے ہیں، تو اپنے حقیقی بیٹے کو اخنزادہ سیف الرحمن کیا مدد فرماتا رہے گا پھر؟ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے اولاد کو دین کی طرف لاؤ، صالح کر لو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ والد پہلے فوت ہو جائے تو بھی بچوں کے لیے باعث اجر ہے، اور بچے بھی پہلے فوت ہو جائے والد ابھی زندہ ہو تو بھی بچوں کے لیے فائدہ ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ والد پہلے فوت ہو جائے اور بچے بعد میں رہیں تو یہ بھی بچوں کے لیے فائدہ ہے، کیونکہ والد ان کا مقدمہ ہوتا ہے، وہ پہلے وہاں جاتے ہیں، کہتے ربا میری اولاد نے میرے پاس آنا ہے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اور بچے پہلے چلے جائے والد زندہ ہو تو اللہ رب العزت والدین کی دعا کبھی اپنے بچے کے حق میں رد نہیں فرماتا، وہ قبول ہی قبول ہے پھر۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم حضرت عبد الباقی جان صاحب کی درجات کو بلند سے بلندر فرمائے۔ حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کے 3 بچیاں ابھی دنیا سے رحلت فرما گئی ہیں، اللہ کریم ان کی قبروں کو بھی جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا لے۔ ابھی ریسنٹلی حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی ایک صاحبزادی کی وفات ہوئی، اور اس سے پہلے 2 سال پہلے ایک اور صاحبزادی کی، اور اس سے پہلے جو ہے حضرت مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی ایک اور صاحبزادی کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اللہ کریم ان سب صاحبزادوں اور صاحبزادیوں کو اللہ رب العزت جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے، اور اسے حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کی معیت اور سنگت عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا